الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم۔ جس کام کو آئے تھے اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس کام کو آئے تھے اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ معزز سامعین، سب سے پہلے یہاں آئے ہوئے، یہاں بلائے ہوئے تمام مہمانان گرامی کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب پرنسپل سکول حضا بابر نذیر صاحب کو اور احمد انور صاحب کو اس تقریب کی انعقاد پر بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں نے اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے جو ہے ایک حدیث کا سہارا لیا ہے، جس میں نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس بات کو مکمل کرنے سے پہلے ہم ایک اور چیز کی طرف جاتے ہیں اور ایک اور چیز کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر انسان آیا تو اس کے آنے کا مقصد کیا تھا۔ اس دنیا میں جو انسان آیا ہے اس کے آنے کا، اس کے رہنے کا اور یہ مدت پوری کرنے کا مقصد کیا ہے، یہاں پر رب نے انسان کو بھیجا کیوں ہے۔ جب بھی یہ سوال میرے ذہن میں اٹھتا ہے اور میں دوسرے لوگوں سے پوچھتا ہوں تو مجھے ہر بندہ اس کا جواب یہی دیتا ہے، اور وہ قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب یہ سوال سمجھ سے باہر ہے کہ عبادت کس چیز کا نام ہے، عبادت کسے کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، مسلمان کا لفظی معنی ہوتا ہے سر خم تسلیم کرنے والا۔ آج سے ہم کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں، جب بادشاہت کا زمانہ تھا، جب بادشاہی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، بادشاہ کے مختلف وزیر ہوتے تھے۔ جب وزیر کو بلانا ہوتا تھا تو بادشاہ حکم صادر کرتا تھا۔ جب حکم صادر کیا جاتا تھا تو وزیر اس حکم کو بجا لاتے ہوئے اپنا ساتھ میں سر بھی جھکاتے تھے کہ ہمیں حکم بھی منظور ہے اور اس طرح سے منظور ہے کہ ہمارا سر بھی خم ہے۔ تو لفظی معنی جو مسلمان کا ہے وہ یہ ہے کہ سر خم تسلیم کرنے والا۔ اب تسلیم کس چیز کو کرنا ہے؟ تسلیم اللہ کے تمام احکامات کو کرنا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ عبادت کسے کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، ہم لوگ قرآن پاک کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور باقی دیگر احکامات کو عبادت تصور کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کسی کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ لیکن قرآن پاک کے اندر اس کے علاوہ جتنی چیزیں آئی ہیں وہ سب کیوں ہیں اور انہیں عبادت کیوں کہا گیا؟ دو وجوہات ہیں انہیں عبادت کہنے کا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ اللہ نے اپنے کلام کے طور پر قرآن میں درج کر دیا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ سب عبادات ہیں۔
اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام چیزوں کو اپنے اعمال سے ظاہر کر دیا اور ثابت کر دیا کہ یہ عبادت ہے۔ اب باقی بات رہتی ہے قرآن پاک کے اندر اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں آئی ہیں وہ کیا ہے؟ دیکھیں جتنی بھی چیزیں قرآن کے اندر آئی ہیں یہ سب کی سب چیزیں اللہ کے احکام ہیں، اور ان احکام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا تم زمین پہ چلتے ہو، میری زمین پہ کبھی غور و فکر بھی کیا ہے؟ بلکہ ایک جگہ جہاں تک فرما دیا کہ بدترین وہ شخص ہے جو میری زمین پر چلتا ہے، جو میرے آسمان کو دیکھتا ہے، جو ادھر ادھر کی رونقیں دیکھتا ہے اور مجھے پہچانتا ہی نہیں ہے، میں اس کا رب ہوں، مجھے جانتا ہی نہیں ہے۔ سو زمین پہ چلو اور اس کی طرف جانے کی فکر کرو اور اس کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ یہ دراصل ہمیں علم کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ اب دوسرے نمبر پر حضور علیہ السلام جب غزوہ بدر آیا، غزوہ بدر کے اندر جو لوگ گرفتار کیے گئے ان کے ذمہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ صرف یہ کام کریں گے کہ جو ہمارے بچے ہیں ان کو تعلیم دیں گے۔ اب یہاں تعلیم دینے سے کیا مراد ہے؟ غزوہ بدر کے اندر جتنے بھی مشرکین آئے تھے یہ سب کے سب لوگ مشرک تھے، یہ سب کے سب لوگ کافر تھے۔ وہ جو تعلیم دینی تھی انہوں نے، یہ تعلیم کو فقہ کی تعلیم تو نہیں دینی تھی، یہ تعلیم اسلام کی تعلیم تو نہیں دینی تھی کیونکہ وہ خود مشرک تھے، وہ خود کافر تھے۔ سو یہ تعلیم دراصل کوئی دنیاوی ہی تعلیم ہو سکتی ہوگی، جس میں ریاضی ہو سکتی ہے، اکنامکس ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ دوسری اور چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے اندر۔ سو یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے